بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، مدینہ ہجرت کرنے کے بعد ایسا نہیں تھا کہ صرف مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سے اپنے آپ کو بچا لیا جائے، بلکہ یہاں آنے کے بعد ایک نئی سلطنت، ایک نیا معاشرہ تشکیل دینا تھا جو رہتی دنیا تک کے لیے مثال بن جائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہاں 3 طرح کی جماعتیں تھیں۔ پہلی جماعت تو اصحاب کرام کی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، آپ کے پر جانثار کرنے والے۔ دوسرے مدینہ کے قدیم باشندے، اور ان میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اور تیسرے یہود تھے۔ ان کے 3 بڑے قبائل مدینہ کے اطراف میں آباد تھے۔ یہ 3 طرح کے چیلنجز تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ آنے کے بعد مسجد نبی کی تعمیر کی، اور مسجد نبوی تعمیر کرتے وقت خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مزدور کی حیثیت سے ان لوگوں کے ساتھ شریک تھے۔ اصحاب کرام اینٹیں لاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاندھے کے پر رکھتے، خود اسے پہنچاتے، اور رزمیہ ایک شعر کہا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے جواب میں انصار بھی کہا کرتے، صحابہ بھی کہا کرتے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، کہ اللہ حقیقت میں جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ لوگوں کے ذہن کو آخرت کی طرف موڑ رہے تھے کہ دنیا کی زندگی، تکالیف، حقیقت میں مہاجرین جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا تھا، زمین جائیداد سب کچھ۔ غور کیجئے کہ ایک انسان کو گھر بنانے کے لیے، کاروبار سیٹ کرنے کے لیے، اور اپنے بال بچوں کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے کتنا وقت، کتنی محنت درکار ہوتی ہے۔ انہوں نے سب قربان کر دیا تھا، کچھ نہیں تھا دنیاوی اعتبار سے، سب لٹا کر مدینہ پہنچے تھے، اور وہاں جانے کے بعد مزدور کی طرح مسجد نبی کی تعمیر کر رہے تھے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شامل تھے۔ مسجد نبی کی تعمیر ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے مسجد نبی سے لگ کر حجرے تعمیر کیے گئے۔ اب یہ جو مسجد تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آخری نبی کی بنائی ہوئی مسجد، یہ صرف ایک مسجد نہیں تھی بلکہ ایک یونیورسٹی تھی جہاں اصحاب کرام کو تعلیم دی جاتی تھی، انہیں رہنے سہنے کے سلیقے سکھائے جاتے تھے۔ آج کی طرح اسکول اور دیگر جامعات کا نظم نہیں تھا جہاں پر جا کر وہ تعلیم اور تربیت کو سیکھے۔ عمریں سب کی جدا جدا تھی، کوئی بچپنے میں ہے، کوئی جوان ہے، کوئی بوڑھا ہے، ہر کسی کو ایک ہی درسگاہ کے اندر تعلیم دی جا رہی تھی۔ ہر کسی کے لیے ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواد پیش کیا کہ بچوں کے لیے، جوانوں، بوڑھوں، ہر کسی کے لیے، عورتوں کے لیے مفید تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی محفل سجائی تھی جہاں پر جاہلیت کے رسم و رواج، طور طریقے سارے ختم کر دیے گئے۔ عرب کا جو معاشرہ تھا قبائل کے پر مشتمل، آج بھی اگر ہم دیکھیں ہمارے درمیان کچھ نہ کچھ اثرات، بلکہ بہت حد تک برادری کے نام کے پر چلتے رہتا ہے۔ حالانکہ میں نے کئی مرتبہ ان چیزوں کے بارے میں کہا کہ اسلام نے جو تصور پیش کیا وہ یہ ہے، کلکم بنی آدم، ہر کوئی آدم کی اولاد ہے۔ کسی بھی برادری کا، کسی بھی دھرموں کا ماننے والا، اس کی نسل، اس کا خاندان ایک ہی ہے، اور وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام سے جڑا ہوا۔ اللہ نے ہمیں مختلف قبائل میں، برادریوں میں محض شناخت کے لیے ڈالا ہے، یہ نہیں یہ تقسیم ہماری شان اور شوکت کے لیے رکھی گئی ہے، جیسا کہ بہت سارے جاہل لوگ کرتے ہیں۔ جہالت ہے یہ۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے سنا تھا۔ کون ابو ذر؟ جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ مشرق کے بجائے مغرب سے سورج نکل سکتا ہے، لیکن دنیا ابو ذر کی مثال نہیں پیش کر سکتی۔ انہوں نے ایک مرتبہ جذبے میں آ کر، جوش میں آ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا، اے کالی ماں کے بیٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، یہ نہیں دیکھا کہ اتنی بڑی شخصیت، اتنے متقی، اتنے پارسا، نہیں، بہت شدید غصہ ہوئے۔ کہا کہ ابو ذر انک امرؤ فیک الجاہلیہ،
ابو ذر ابھی تمہارے اندر جاہلیت زندہ ہے، مری نہیں ہے۔ اگر وہی سوچ، وہی فکر، وہی باتیں ہمارے اندر ہوں، اس کا مطلب یہ کہ جاہلیت ہمارے اندر بھی زندہ ہے۔ اگر ہم وہی برادری، وہی ساری چیزیں، وہی خاندانی رسومات، برتری، شان و شوکت، تفوق، ان چیزوں کو لے کر چلیں گے، یہ شان نہیں ہے، یہ جاہلیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی طور پر ان ساری چیزوں کو ختم کر دیا، کوئی نام و نشان کسی جگہ کے پر باقی نہیں رہا۔ یہ ایک اسٹیٹ، ایک حکومت تھی جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان اور اطراف کے سارے لوگوں کے معاملات کو ہینڈل کر رہے تھے، چلا رہے تھے۔ وہ مسجد نبی تھی، یہی پارلیمنٹ تھا، یہی سب کچھ تھا مسلمانوں کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے کے بعد جیسا کہ حالات میں نے بتایا، سب کچھ لٹا کر آئے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں پر، ان کے مکان پر 90 لوگوں کے درمیان، 90، 45 انصار کے تھے، 45 مہاجرین کے آدمی، ان لوگوں کے درمیان بھائی چارہ کرایا۔ یہ بھائی چارہ کیا تھا؟ بھائی چارہ یہ تھا کہ جس مہاجر کو جس انصاری کے ساتھ رشتے میں جوڑا جائے گا، وہ قریبی رشتہ دار بلکہ نسبی خون کے رشتے کی طرح ہوگا، اس کے مال کے اندر، اس کی پراپرٹی کے اندر شریک ہوگا۔ یہ تک رکھا گیا۔ چنانچہ جنگ بدر تک یہ رشتہ قائم رہا۔ جب جنگ بدر ہو گئی، مہاجرین کی حالت مستحکم ہو گئی، تو ان لوگوں کو انصار کی پراپرٹی میں سے الگ کر دیا گیا۔ اخوت باقی تھی، لیکن ان کی پراپرٹی کے اندر وارث نہیں بنایا گیا۔ اس کے بعد یہ معاملہ ختم کر دیا گیا۔ اب آگے چلنے کے بعد آپ دیکھیے کہ انصار نے واقعتاً اصحاب مہاجرین کی، اصحاب کرام کی کیسی خدمت کی۔ انہیں یوں ہی دنیا میں انصار یعنی مددگار کا خطاب نہیں دیا گیا۔ ان کے نمونے دیکھیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھائی چارہ کرا گیا حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضرت عبد الرحمن بن عوف سے، کہا کہ میں انصار میں سب سے مالدار ہوں، میں اپنی پراپرٹی 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، آدھا تم لے لو، آدھا میں لیتا ہوں۔ سوچئے کہ انسان مال کی محبت میں کتنا شدید ہوتا ہے، کتنا حریص ہوتا ہے۔ ہم تو اپنے بھائی کی پراپرٹی ناجائز طریقے سے کاروبار میں ناجائز ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں تاکہ ہماری پراپرٹی بڑھ جائے۔ وہاں انصار تھے جنہوں نے اپنی پراپرٹی اتنا نہیں کہ تھوڑا سا، بلکہ اپنی پراپرٹی کا آدھا حصہ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ تو مال کی قربانی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میری 2 بیوی ہے، تمہیں جو پسند ہو کہیے اسے طلاق دوں گا، عدت کے گزرنے کے بعد آپ نکاح کر لیجئے۔ بتائیے قربانی کا، ایثار کا اس سے شاندار نمونہ آپ کو کہاں پر ملے گا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے یہ نہیں دیکھا مال مل رہا ہے، عورت مل رہی ہے، نہیں، کہا کہ اللہ تمہارے مال، تمہاری اولاد میں برکت دے، مجھے صرف بازار کا راستہ بتا دو۔ کچھ پنیر لے کر آئے ہوئے تھے، بنو قینقاع کے بازار میں گئے، وہاں جانے کے بعد انہوں نے اس کو بیچا۔ دھیرے دھیرے اللہ نے ان کے مال کے اندر برکت دی۔ برکت دینے کے بعد کچھ ہی دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے کپڑے پر زردی لگی ہوئی تھی، جو کہ عام طور سے عرب میں شادی بیاہ کے موقع کے پر لگائی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ تب انہوں نے کہا کہ میں نے انصار کی ایک عورت سے نوات، کھجور کی گٹھلی یعنی 1.25 تولہ سونے کے برابر مہر دے کر میں نے نکاح کر لیا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اولیم ولو بشاتی، ولیمہ کرو، چاہے ایک بکری کا ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ انہوں نے ولیمہ کیا۔ یہ حالات تھے۔ آگے دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انصار نے یہ بھی کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے درمیان اور ہمارے بھائیوں کے درمیان ہمارے کھجور کے باغوں کو تقسیم کر دیجیے۔ انصار نے اپنے باغ تقسیم کرنے کے لیے نبی کو دے دیا، مہاجروں کے درمیان تقسیم کر دیے جائے، جتنی پراپرٹی ہماری ہے اتنی ان لوگوں کی بھی بن جائے گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ باغ تم اپنے پاس رکھو، یہ تمہارا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مہاجرین صحابہ کو ہمارے کھیتوں میں، ہمارے باغوں میں کام کے لیے ڈال دیجئے، ہم انہیں اپنے مال کا آدھا حصہ دیں گے۔ آپ انہیں مالک نہیں بنانا چاہتے، مالک مت بنائیے، لیکن ہمارے ساتھ کام کریں گے۔ کام کرنے کے بعد جتنی بھی آمدن ہوگی، فصلیں جتنی بھی نکلے گی، اس کا آدھا حصہ ہم لیں گے، آدھا وہ لیں گے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پر تیار ہو گئے، کہا کہ ٹھیک ہے، آدھا تم لے لو، آدھا وہ لے لو۔ یہ ان کی قربانیاں تھی انصار کی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے اپنی زندگی کے اخیر مرحلے میں بھی کہا تھا
کہ انصار کم ہوتے جائیں گے، لوگ بڑھیں گے لیکن انصار کم ہوں گے۔ میں تمہیں خاص طور سے انصار کے بارے میں وصیت کر رہا ہوں کہ ان لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، اگر کوئی ناچاکی ہو جائے تو درگزر کر دینا، اس لیے کہ انہوں نے جو خدمات مہاجرین کو مضبوط اور مستحکم ہونے کے لیے کی، وہ مثال دنیا کے اندر پیش نہیں کی جا سکتی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ان چیزوں کو طے کرنے کے بعد معاشرے کی تشکیل کے لیے رہنما خطوط جاری کیے۔ مکہ کی زندگی میں جو آیات نازل ہوتی تھی اس کا تعلق عام طور سے عقیدہ اور آخرت سے منسلک تھا، لیکن مدینہ میں جو آیتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین تھے اس کا تعلق معاشرے سے تھا، معاشرے کی اصلاح، تجارت، ان ساری چیزوں سے جڑا ہوا تھا۔ اس کی چند جھلکیاں ہیں جو کسی بھی بہتر معاشرے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اگر یہ کسی معاشرے کے اندر یہ چیزیں نہیں پائی جا رہی ہیں وہ معاشرہ بہتر نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جو احکامات دیے ان میں سے دیکھیے، ایک صحابی آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ کون سا اسلام بہتر ہے، یعنی اسلام میں کون سا عمل بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کھانا کھلاؤ اور شناسا غیر شناسا ہر کسی کو سلام کرو۔ کھانا کھلا کر لوگوں کی بھوک یعنی ان کی جسم کی ضرورت پوری کرنا ہے، سلام کر کے سلامتی پھیلا کے ان کے نفس کی، ان کی روح کو تقسیم پہنچانا ہے۔ دونوں چیزیں ضروری، جسم کی بھی ضرورت ہے، روح کی بھی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے اخلاق اچھے نہ ہوں تو اس کے اثرات لوگوں کے پر پڑتے ہیں۔ سلام کرنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ یہود کے علماء میں سے تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شور ہوا کہ نبی آ گئے ہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے گیا، آپ کا چہرہ دیکھتے ساتھ میں نے کہہ دیا کہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ سچے انسان کا ہی چہرہ ہے۔ عرب انسان کے چہرے، ان کی عادت و اطوار کے بارے میں بہت گہری نظر رکھتے ہیں، اور آج بھی اللہ نے اس نسل کے اندر یہ خصوصیت رکھی ہے۔ انسان کو ایک مرتبہ دیکھنے کے بعد سمجھ جاتے ہیں کہ کس کردار کا، کس سوچ کا حامل ہوگا۔ اللہ نے اتنی صلاحیت ان لوگوں کو عطا کی۔ قیادت اور امت مسلمہ کا مرکز مکہ کو، مدینہ کو، عرب کو، خلیج عرب کو بنانے کا مقصد ہی یہی ہے۔ قیادت کی جو صلاحیت اللہ نے ان لوگوں کو دی ہے، دنیا میں کسی کے اندر وہ چیزیں موجود نہیں ہیں۔ ہر جگہ آپ کو اختلاف، انتشار، ساری چیزیں نظر آئیں گی، لیکن وہاں پر قیادت کی جو صلاحیت رکھی گئی، بالخصوص اہل عرب کے اندر، قریش کے اندر، اللہ نے وہ صلاحیت کسی اور کو نہیں عطا کی۔ ہر کسی کو جدا جدا صلاحیتیں دی گئی۔ چنانچہ وہ کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ یہ تھا، یا ایھا الناس افشوا السلام، لوگوں سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، جو ضرورت مند ہے اسے کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، رشتہ داریوں کو جوڑو، وصلوا والناس نیام، لوگ جب سوئے ہوئے ہوں اس وقت نماز ادا کرو، تدخلوا الجنۃ بسلام، تم اللہ کی جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ ہر چیز کسی نہ کسی شعبے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ سلام کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ سلام کر رہے ہیں تو اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا ہے۔ سلام کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ایک جملہ ادا کر دیں، سلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک پیغام دے رہے ہیں اپنی طرف سے سلامتی کا۔ اس کے بعد کھانا کھلانا، یہ بہت اہم ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن، مسلم کی روایت میں ہے، حدیث قدسی ہے، بندے سے کہے گا میں بھوکا تھا لیکن تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ کہے گا رب العالمین تو پوری دنیا کو، پوری کائنات کو رزق دیتا ہے، میں تجھے کیسے کھانا کھلاؤں، تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے؟ تب اللہ کہے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تو نے اس کو کھانا کھلایا؟ اگر تو کھانا کھلاتا تو میری رحمت، میری نصرت تجھے وہاں ملتی۔ انسانیت، خدمت خلق کو جوڑ دیا گیا ہے۔ کوئی مرحلہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جہاں اسلام نے خدمت خلق کو علیحدہ کیا۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں اور تباہ کاریوں سے معمون و محفوظ نہ رہے۔ یہاں خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو بھی کہا، اس لیے کہ معاشرے میں رہتے ہوئے پڑوس سے آپ کو نپٹنا ہی ہے، اس کے ساتھ رہنا ہے، ہر طرح کے معاملات یا اس کی طرف سے کوئی سختی ہے، نرمی ہے، ہر کسی کو جھیلنا ہے، ہر موڑ کے پر تمہارے ساتھ، تمہارے ہر معاملے کے اندر شریک ہونے والا ہے۔ تو ایسے موقع پر اپنے تعلقات پڑوس سے بہت بہتر ہونا چاہیے۔ اگر پڑوس سے معاملات آپ کے بگڑے ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گھر میں رہیں گے تب بھی آپ کے لیے فکر مندی، باہر نکلیں گے تو فکر مندی،
پتہ نہیں بچے ہیں، کچھ شرارت ہو جائے، جھگڑے ہو جائے، پڑوسی کیا کرے گا کیا پتہ۔ گھر میں رہتے ہوئے آپ کو سکون نہیں ہوگا، باہر نکلنے کے بعد بھی فکر ستاتی رہے گی، لیکن پڑوس سے تعلقات اچھے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گھر میں مطمئن ہیں اور نکلنے کے بعد بھی آپ مطمئن ہیں، نہیں ہمارا پڑوسی ہے، کوئی بات ہوگی تو ہم کو سنبھال لے گا، کوئی ضرورت ہوگی پوری کر دے گا۔ یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے سماج کے اندر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو بیان کیا، یہاں تک کہ آپ نے کہا کہ حضرت جبرائیل مجھے بار بار وصیت کرتے رہے، مجھے اس بات کا اندیشہ ہو گیا کہ کہیں ہماری پراپرٹی کے اندر اسے وارث تو نہیں بنا دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا اپنے پڑوس کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے کے لیے، کچھ نہیں کر سکتے تو سالن کا شوربہ بڑھا دیا کرو اور اپنے پڑوسی کے یہاں پر لے جا کر دو، تہادو تحابو، آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ تعلقات مینٹین بہتر کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 عورتوں کا تذکرہ ہوا، ایک عورت جو بہت عبادت کرتی تھی، فرض نماز کے علاوہ دیگر ساری عبادتیں، لیکن آپ کو یہ بتایا گیا کہ اس کی شرارت کی وجہ سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جہنم میں جائے گی، اور اس کے بعد ایک ایسی عورت کا تذکرہ کیا گیا جو فرض نمازیں پڑھتی تھی، جتنی توفیق کی سنت وغیرہ پڑھ لیتی، لیکن اس کے پڑوسی کے ساتھ اس کے تعامل بہت اچھے تھے، حسن سلوک بہت اچھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جنت میں جائے گی۔ پڑوس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار کرا دیا، صرف عبادت کو نہیں کہ آپ اللہ سے اپنے تعلقات بہت اچھے رکھیں گے لیکن آپ کے معاملات پڑوسیوں سے بگڑے ہوئے، ایسا نہیں چل سکتا۔ آپ کے پڑوسیوں کے ساتھ بھی معاملات بہتر ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، شکایت کیا، اس کا پڑوسی مسلسل اسے تکلیفیں دیتا تھا، تو آپ نے کہا کہ اگر وہ مسلسل تکلیف دے رہا ہے کوئی حل نہیں ہے تو ایک کام کرو۔ ابو داؤد کی روایت میں اسی کے ضمن میں سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی تھی، اپنے سارے سامان کو اپنے گھر کے باہر نکال کر رکھ دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، لوگ آتے جاتے سوال کرتے کیا بات ہے، کہا کہ گھر میں رہتا ہوں پڑوسی تکلیف دیتے رہتا ہے، روڈ پر آ گئے اس کے لیے، لوگ آتے اس کی بات سننے کے بعد، شکایت سننے کے بعد اس کے پڑوسی کو 2 بات سناتے چلے جاتے۔ آخر کار وہ پریشان ہو گیا اور اس کا پڑوسی کہنے لگا اللہ کے بندے اپنا سامان اندر رکھ، اب میں کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ تو ہم کہتے ہیں نا کبھی کبھی گھی سیدھی انگلی سے نہیں ٹیڑھی انگلی سے نکلتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی ٹیڑھی کرنے کے لیے کہا۔ جب تک اس کے ذہن کے پر دوسروں کی بات لوگ بولتے ہیں تو کیا تکلیف ہوتی ہے اس کو محسوس نہیں ہو رہا تھا، جب اسے احساس ہوا کہ ہاں دوسروں کے بولنے سے مجھے کیا تکلیف ہوتی ہے وہی تکلیف میرے پڑوسی کو ہوتی ہے۔ لوگوں کی ایک مزاج ہوتا ہے، عورتوں کا مزاج ہوتا ہے، وہ بات اپنے بچے کو سنائیں گی لیکن ٹارگٹ بچہ نہیں ہوتا ہے، ٹارگٹ یا تو ساس ہوگی، نند ہوگی، کوئی اور ہوگا، وہ نشانہ اپنے بچے کو لگاتی ہے، بولتی اپنے بچے کو ہے لیکن سنانا اسے کسی اور کو ہوتا ہے۔ تو یہ باتیں بڑی خطرناک ہے، اسی لیے اس کو تانا کہا جاتا ہے۔ تان عربی زبان میں نیزے کو کہتے ہیں، نیزہ چبونے سے جو تکلیف ہوتی ہے وہ تانا سننے کے سے ہوتی ہے، اس لیے اس کو تانا کہا جاتا ہے۔ یہ تکلیف کا بہت خطرناک طریقہ ہے۔ تو پڑوس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن سلوک کی تلقین کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ ایک بہت عمومی قاعدہ بیان کیا ہر مسلمان کے لیے، اگر آپ دیکھیے آپ کی زبان سے، آپ کے کردار سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو آپ کا اسلام خطرے میں۔ اگر آپ کے کردار، آپ کی زبان سے آپ کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے، آپ کا ایمان خطرے میں ہے۔ اپنے ایمان، اپنے اسلام کو خطرے میں مت ڈالیے۔ جو تلقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اسی اعتبار سے آپ اپنے معاشرے کو چلانے کی کوشش کیجیے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے آپ کے لیے پسند کرتا ہے۔ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر چند لوگ بیٹھے تو ہماری غیبتیں کریں، ہماری برائیاں کی جائیں، ہمارے تذکرے اچھے انداز سے نہ ہو، کوئی ہمارے خلاف باتیں کرے؟ کوئی نہیں چاہتا۔ تو پھر آپ بھی اپنی مجلسوں میں کسی کے تعلق سے اس طرح کی باتیں مت کیجیے، کسی کی چگلی مت کیجیے، کسی کی برائیاں بیان کیجیے، کسی کے پر الزامات مت لگائیے۔ جب آپ اپنے لیے یہی چیز پسند کرتے ہیں تو دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کیجیے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا سارے مومنین ایک آدمی کی طرح ہیں، اگر اس کی آنکھ میں تکلیف ہو تو سارے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور اگر سر میں تکلیف ہو تو سارے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم معاشرے کی تشبیہ بیان دی ہے۔
ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پیٹ میں تکلیف ہوگی تو بقیہ جسم راحت محسوس کرے گا، آنکھ میں تکلیف ہوگی تو بقیہ جسم راحت محسوس کرے گا، اتنی تکلیف ہے اتنے حصے کے اندر آدمی سوچے نہیں، پورا جسم بے چینی اور بے آرامی محسوس کرتا ہے۔ یہ مسلم معاشرے کی جھلکی اور اس کی اصل تصویر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ آپ نے یہ بھی فرمایا مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے جس کا بعض کو قوت پہنچاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا آپس میں بغض نہ رکھو، باہم حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو، اور اللہ کے بندے بھائی بن کر رہو۔ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دن کے اوپر چھوڑے رکھے۔ یہ ساری چیزیں معاشرے کے لیے انتہائی ضروری ہے، اہم چیزیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ اور آگے یہ بھی کہا کہ مسلمان کا بھائی ہے، اس کے پر ظلم نہ کرے، اسے دشمنوں کے حوالے نہ کرے۔ آج آپ دیکھیے ایک مسلمان کے تعلق سے خبرگیری کرتا ہے، مخبری جس کو کہا جاتا ہے، انفارمیشن دیتا ہے۔ ہم اپنی جڑوں کو خود ہی کھوکھلا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ اگر کسی کے بارے میں انفارمیشن دیں کہ کل کوئی آپ کے بارے میں دے گا، نقصان کس کو ہے؟ یہ صرف ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچا کر اپنی عمارتیں یعنی معاشرے کی جڑوں کو کھوکھلا کرتے ہیں۔ تو آپ نے منع کر دیا دشمن کے حوالے نہ کیا جائے۔ اب اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں جس کی بنیاد کے پر ایک مسلمان کسی طریقے سے کسی معاملے کے اندر غیر کے دشمن کے حوالے ہو جاتا ہے، جہاں پر اسے تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور آج تو آپ کو پتہ ہے کیس ہے، مقدمات ہیں، جیلیں ہیں، کتنی تکالیف ہوتی ہیں، اور ان میں سے اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں جو مسلمانوں کی شرارتوں کی وجہ سے وہاں تک پہنچتے ہیں۔ مسلمان خود انفارمیشن دیتا ہے، خود ان کو پریشان کرتا ہے، تو یہ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ اللہ نے کسی کو پاک و صاف نہیں بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل بنی آدم خطا، آدم کی پوری اولاد بہت گناہ، بہت خطا، بہت غلطی کرنے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ پوشی کا حکم دیا، کسی کو بے عزت بدنام کرنے کا نہیں، کہ آپ نے اگر کسی کی خطا، کوئی غلطی، کوئی عیب دیکھ لیا، پہلے تو یہ کہ آپ کو عیب کی تلاش میں رہنا نہیں ہے، کسی کی ٹوہ میں نہیں رہنا، جاسوسی نہیں کرنا ہے، کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے، نہیں، منع ہے۔ اور اگر یہ حرکت کی جائے تو آپ نے صاف کہا اللہ اس کے عیوب کے پیچھے پڑتا ہے، اس کو اس کے گھر میں ذلیل کرتا ہے، منع کر دیا گیا۔ اگر آپ کو اتفاقاً کوئی بات نظر آ جاتی ہے تو ذمہ داری یہ دی گئی کہ اس کی صدر پوشی کی جائے، تنہائی میں اس کی اصلاح کی جائے۔ معاملہ اصلاح کا ہونا چاہیے، بدنامی کا نہیں۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ بندہ یہ دیکھتا ہے کہ جب بدنام ہو ہی گیا ہوں تو پھر اس گناہ کے معاملے میں دلیر ہو جاتا ہے کہ جب بدنام ہو ہی چکے تو کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو، اپنی عزت کو سنبھالنے کی۔ وہ مزید دلیری کے ساتھ گناہ کرتا ہے۔ یعنی اس بدنامی، بے عزتی کی وجہ سے، بلیک میلنگ کی وجہ سے ایک بندہ جو صحیح راستے کے پر آ سکتا تھا، صحیح ٹریک پر آ سکتا تھا، یہ غلط راستے کے پر بلکہ اس سے کہیں زیادہ غلط راہ کی طرف مڑ جاتا ہے۔ تو اپنی حرکت، اپنی کرتوتوں کی وجہ سے آپ کسی کو بدنام کر کے، بے عزت کر کے اگر غلط راہ پر ڈال رہے ہیں تو اس کے گناہ کے ذمہ دار تم ہوگے، جو اس گناہ کی پردہ پوشی کرنے کے بجائے اس کو غلط راستے کے پر بدنام کر کے ڈالا ہے۔ اگر ہم کسی کی پردہ پوشی کرتے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے عیوب کی پردہ پوشی کرے گا، اس کی حفاظت کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ زمین والوں پر مہربانی کرو، آسمان والا تم پر مہربانی کرے گا۔ یہ ایک عمومی قاعدہ ہے۔ آپ کو کوئی بھی ضرورت مند نظر آتا ہے، بے سہارا نظر آتا ہے، آپ اس کی مدد کیجیے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھا لے اور اس کے بازو میں رہنے والا پڑوسی بھوکا رہے۔ ایمان داؤں پر لگ جائے گا اگر ہم نے اپنے پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھا۔ ہم آسودہ حالی کے ساتھ رہ رہے ہیں، ہمارا پڑوسی نہیں رہ رہا ہے، تو پھر یہ ہمارے ایمان کو خطرے میں ڈالنے والی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام چیز جو سماج کے اندر چلتی ہے، گالیاں، کہا کہ سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، اسے جھگڑا کرنا کفر ہے۔ اور ایک عجیب بات، گالیاں کبھی کسی کو اس کے باپ کے، بھائی کے نام پر نہیں دی جاتی ہیں، ساری گالیاں عورتوں کے نام پر بنائی گئی، ماں کے نام پر، بہن کے نام کے پر۔ کیوں؟ اسلام نے جسے اتنی عزت عطا کی ہم اس کو اتنا ذلیل کرتے ہیں۔ ماں کو باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ مقام عطا کیا گیا، بہن کو عزت عطا کی گئی، بیٹی کو عزت عطا کی گئی، اور ہم اسی نام کے پر لوگوں کی عزتیں اچھالیں اور اس کے نام کے پر گالیاں دیں۔ عجیب و غریب بات ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو گالی دے دینا بہت شان کی بات ہے۔ یہ شان نہیں، یہ فسق ہے۔
اور قیامت کے دن یہ ہماری نیکیوں کو ضائع کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بننے والا ہے. تو اپنی زبان کو قابو میں رکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمومی قاعدہ بیان کیا کہ مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. تو آپ کی زبان سے اگر کوئی مسلمان محفوظ نہیں ہے تو یہ آپ کے لیے خطرے کی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کسی ننگے مسلمان کو کپڑا پہنا دے اللہ اسے جنت کا سبز لباس پہنائے گا، اور جو مسلمان کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلا دے اللہ اسے جنت کے پھل کھلائے گا، اور جو مسلمان کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلا دے اللہ اسے جنت کی مہر لگی ہوئی شراب طہور پلائے گا. یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات دیے، یہاں تک کہ کہا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو چاہے کھجور کے 2 ٹکڑوں میں سے 1 ٹکڑا دینا پڑے. صدقے کی طرف آپ نے حکم دیا، نہیں طاقت ہے تو ایک کھجور کے 2 ٹکڑوں میں سے 1 ہے وہ بھی دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینے والے کو افضل قرار دیا. دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. تو دینے کی تلقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ آپ دینے والے بنو. ایک کھجور کا ٹکڑا بھی اللہ کے عذاب سے بچانے کا ذریعہ بن سکتا ہے اگر وہ صدق نیت کے ساتھ، اخلاص اور للہیت کے ساتھ دیا جائے. یہ معاشرے کی تشکیل کے لیے چند اہم باتیں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اور آپ کی جو احادیث ہے اس بارے میں واضح ثبوت بھی ہیں. یہ کیوں؟ تاکہ مسلمان جب ایک معاشرے کے طور پر جینے لگ گئے تھے اور آپس میں ایک دوسرے کے قریب آ چکے تھے تو ایسے میں رہنما اصول ایک دوسرے کے ساتھ درگزر کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ اس نے معاشرت کے ساتھ پیش آنا بہت ضروری تھا. اگر یہ احکامات ان کو نہیں دیے جاتے، پڑوسیوں کے تعلق سے، نرمی کے تعلق سے، بھوکوں کو کھانا کھلانے، ننگے کو کپڑا پہنانے، ضرورت مند کی ضرورت پورا کرنے، تو بتائیے کہ معاشرے کے اندر اخوت کہاں پائی جاتی؟ اخوت کی یہ بنیادیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی ہیں، اور جب تک معاشرے کے اندر یہ چیزیں زندہ رہیں گی وہ معاشرہ کبھی بھی خراب نہیں ہو سکتا. ہمیں ان ساری چیزوں کو اپنے معاشرے کے اندر پریکٹیکلی عملی طور پر پیش کرنا ہے، اپنی زبان، اپنے کردار کے ذریعے. نہ آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے اور نہ آپ کے کردار و عمل کے ذریعے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.